السلام علیکم ناظرین، ہم سب کے مہمان میں آپ کو بہت ویلکم کرتی ہوں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ انصاری۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان، وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی ماہ ناز گلوکار ہیں پاکستان کے، اور آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں کہ کیا کیا مارکے وہ مار کے آئے ہیں اور دور دراز ممالک میں بھی ان کی کتنی پہچان ہے اور کتنی ریکگنیشن ہے۔ تو آئیے ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے آج کے مہمان عدیل برکی صاحب کو۔ بہت بہت سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ آپ اتنی بڑی خوشخبری ساتھ لے کر آئے ہیں اور ہمارے پروگرام میں آج شامل ہیں، تو ویلکم۔ تھینک یو سو مچ نازیہ جی، آپ کا اور کامیابیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انسان کو آگے بڑھنے کا، جینے کا حوصلہ اور عزم بخشتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے کام کو ہمیں خوش اسلوبی اور ایمانداری سے کرنا چاہیے، اور پھر بھاگ دوڑ جو ہے یہ رب العالمین پہ چھوڑ دینی چاہیے کہ بالکل بالکل رزلٹ وہ کیا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا بیسٹ دے دیتے ہیں نا تو پھر آپ کو کوئی پچھتاوا ہونا نہیں چاہیے، اس سے آگے تقدیر ہوتی ہے۔ بالکل بالکل آپ کو میں اپنے حوالے سے بات کروں گا کہ دکھ وہاں ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنا بیسٹ نہ دیا ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، یوں کرتا تو یوں۔ اگر آپ نے اپنا بیسٹ دے دیا دین رزلٹ پھر جو بھی آئے یہ اوپر والا جانے۔ اور وہ رزلٹ ہمیشہ اچھا آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پوری محنت کی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جس پلیٹ فارم سے آپ اس کا بدلہ یا اس کی ریکگنیشن چاہ رہے ہوتے ہیں اس پوائنٹ ان ٹائم میں وہاں نہیں ملتا، آپ دکھی ہوتے ہیں ہلکے سے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ آپ کو اس سے بھی بڑے پلیٹ فارم سے، اس سے بھی بڑی ریکگنیشن دلاتا ہے۔ اور میں نے ویسے بھی دیکھا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی انسان اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھ جائے تو دنیا اسے پیار کرتی ہے اور زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے، بالکل ہم معاشرے سے، دنیا سے، آفس سے، رشتہ داروں سے ملنے والا ہر غصہ اس جسم پہ نکالتے ہیں، جو ہم غلط کرتے ہیں، کیونکہ یہ باڈی جب ہم سے روٹ جاتی ہے نا تو پھر کوئی منانے والا نہیں ہوتا۔ بالکل، آپ بالکل تو صحیح کہہ اگر رہے ہم اپنے آپ سے پیار کریں تو یقیناً دنیا ہم سے پیار کرے گی۔ اور اپنے آپ سے پیار کیا ہے؟ اپنے کھانے کا خیال، اپنی صحت کا خیال، اپنی ڈریسنگ کا خیال، اپنے پروفیشن کا خیال، اسے ٹائم دینا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ۔ جب آپ ان چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کتنے لوگ آپ کے پیچھے آ جائیں گے آپ کو فین بنا کے۔ جب تک آپ دوسروں کی طرف دیکھ کے ان کے پیچھے چلتے ہیں اپنے آپ کو بھول کے، تو وہیں پر آپ غلط کر رہے ڈاؤن ہوتے فال ہیں۔ آتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جو اتنا بڑا آپ یہ ایک ایوارڈ لائے، یہ امریکہ کا تو ویزا بھی آج کل لوگوں کو نہیں ملتا، بلکہ کال ہی نہیں آتی ہے کہ وہ ایمبیسی تک بھی پہنچ پائیں، ریفیوز ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اتنا آپ کو اللہ نے نوازا، اتنی بڑی ریکگنیشن آپ لے کر آئے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلریڈی مائی کنٹری گیون ٹو می گریٹ ریکگنائزیشن اینڈ آئی ایم بینگ آنرڈ ود سو مینی پیپل لو اینڈ پرائڈ آف پرفارمنس پریزیڈینشیل ایوارڈ۔ یہ واقعی ایوارڈ مجھے ویسے بہت ہی محبت اور پیار سے آلویز امریکہ میں ہر طبقے نے سنا، لیکن پارلیمنٹ تک جانا اور وہاں پرفارمنس کرنا یہ قدرت کا ہی کچھ قانون ہے۔ آئی ایم ویری ہیپی۔ ایکچولی میں ابھی 10-15 دن پہلے تو آیا ہوں امریکہ سے، اور یہ ابھی کی بات ہے۔ یس، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں اپنے دوستوں کو بھی دکھاتا ہوں شاید اگر انہوں نے شارٹ نہیں بنائے ہوئے تو، یہ شیلا جیکسن ہے، کانگریس لیڈی، انہوں نے خود کہا، اینڈ آئی واز جسٹ شاکڈ کہ اتنا بایو ڈیٹا انہوں نے کہاں سے میرا حاصل کیا، اینڈ ود آفیشیل امریکن اسٹیمپ کے ساتھ۔ تھینکس گاڈ۔ میری مداح ہیں آپ کے، ظاہر ہے کہ اتنی پیرنٹس کا اچھا شکریہ، آپ کا ٹیلنٹ ہے، فیملی اور کا شکریہ، دوستوں کا شکریہ، اور یہ مجھے شکر الحمدللہ یہ مجھے ملا ضرور ہے، لیکن نازیہ زندگی ان چیزوں سے اب آگے آ گئی ہے۔ اب زندگی ان چیزوں سے آگے آ گئی ہے۔ اب کسی ہار اور جیت کا اتنا رسپانس نہیں یہ باڈی دیتی۔ ایون دین خدائے بزرگ و برتر کا بہت شکریہ۔ میں کوشش کروں گا اور اپنا بیسٹ دینے کی جو میں دے سکتا دیکھیں، ہوں۔ اس ریکگنیشن یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو
کتنا سراہتے ہیں اس ٹیلنٹ کو جو آپ کے پاس، جو خدا کی ایک آپ کے پاس دین ہے، اسکل ہے، پہچانا. اینڈ دیکھیں کہ وہ پسند کیا. اب دیکھیں یہاں پر ایک کتنا مزے کا کویشچن آتا ہے کہ میوزک کی زبان نہیں ہوتی ہے. ہاں بالکل وہ لوگ میوزک لاسٹ ٹائم جب میں نے پرفارم کیا تبھی انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا تھا. تب انہوں نے مجھے بڑے اچھے گفٹ اور یہ چیزیں بھجوائیں. اور لیکن اس دفعہ جب میں تھینکس گیونگ پہ گیا اور مجھے کہا گیا کہ اپنے صوفی نمبرز لے، تو وہیں میں نے اپنے ڈھول والے لے کے گئے کیونکہ ہمارے پنجاب کی بیٹ بڑی مزے کی ہے. اور پہلے میں نے فلوٹ کے ساتھ خواجہ غلام فرید اور شاہ حسین کی کافیاں سنائی اور دین میں پھر اس میں آیا. تو آئی واز ویری ہیپی کہ سب جھوم رہے تھے اور نہ انہیں اس کا مطلب پتا تھا نہ کچھ تھا. تو میوزک کی زبان ہوتی ہے اور یہ بات میں بڑی سٹیمپ لگی کہ دل سے نکلنے والی بات دل تک اثر کرتی ہے. اور بالکل ایسے. اور جو موسیقی کے شوقین ہیں، دیکھیں مجھے نہیں پتا، یہاں پہ کنٹروورسی آ جاتی ہے کہ جی نہیں جی اسلام میں موسیقی نہیں ہے. تو میرا تو سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ پوری جو کتاب ہے، پورا قرآن شریف کتنے لیرکس کے ساتھ ہے لکھا گیا. ہماری اذان حضرت بلال حبشی کی اذان کا تذکرہ ہے. اور یہ قرأت کرنا، یہ سارا سر میں ایکچولی انسانی جبلت ہے میوزک. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ خدا جو خوبیاں دے کے انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، اس میں میوزک بھی ایک خوبی ہے. آپ خود دیکھیں چھوٹا سا بچہ اپنے منہ سے آوازیں نکالتا ہے اور ان میں کوئی نہ کوئی سر ہوتا ہے. جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے یہ دین دنیا کی سب سے خوبصورت جو سریلی چیز ہے وہ ماں کی لوری ہے. ماں بھلے 7 پردوں میں پلی ہو، اس نے کبھی کسی خان صاحب کی شاگردی نہ کی ہو میوزک سیکھنے میں، پھر بھی اس کی لوری میں وہ تاثیر ہوتی ہے. وہ بچے کو اٹھا کے جب اپنے منہ سے قدرتی کوئی آوازیں نکالتی ہے اسے سلانے کے لیے، میرا منا، میرا پیارا، میرا گپلو، اللہ، یہ کیا تاثیر ہے اس میں. تو یہ ایسا حرام حلال کچھ نہیں ہے. دیکھیے آپ زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری چیز ہے نازیہ، آپ اسے بھی زیادہ پئیں تو آپ مر جاتے ہیں. بالکل کسی بھی چیز. ہاں اب ایک چاقو ہے، اس سے آپ سبزی کاٹیں گی تو کھانڈیا پکے گی، اگر کسی کے پیٹ میں مار دیں تو وہ جرم. تو اسی طرح گندا میوزک بھی اسی صنف میں آتا ہے. لیکن ایک اچھا میوزک روح کی غذا ہوتا ہے، ایک آدمی کو معطر کر دیتا ہے، اسے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں لے جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. آپ یعنی بوز بام والی بات ہے، آپ کھو جاتے ہیں ایک اچھی چیز میں، اتنی تاثیر ہوتی ہے. بالکل ایسے ہے. اور یہ بھی ایک معنوی بات اور ایک اسٹڈی ہے کہ آپ کو ایک ٹیون، ایک لے یاد رہ جاتی ہے میموری میں. ایک نثر کی ایک چیز آپ کو یاد نہیں رہے گی. آپ ایک میوزک سنیں گے اور آپ اچانک کئی دفعہ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ، آپ ایک دم سے رک جائیں گے کہ یہ بہت فیملیئر ہے. اس کو کہیں کچھ یادیں ماضی کی آنی شروع ہو جاتی ہیں، کوئی بچپن کا گانا ہوتا ہے. ہاں ایک سر آپ کو ایک دنیا میں لے جاتا ہے. ہاں ایک لے جاتا ہے، ایک خوشبو. ہاں کیا آپ کہتے ہیں یہ کہیں سونگی ہے کچھ، یہ خوشبو اور میوزک یہ آپ کو ایک دنیا میں لے جاتا ہے. تو یہ پھر نیچرل ٹینڈنسیز ہیں نا ایک انسان میں، قدرت نے دی ہے نا ہمیں، ہم نے تو خود نہیں اپنائی ہیں. تو یہ اچھا آپ دیکھیں خوشبو، واقعی خوشبو اور میوزک ایک دم سننے کے بعد آپ ایک دنیا میں چلے جاتے ہیں. سارے آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں. اتنے آپ فریش ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا دور تھا. ہاں بالکل ایسے پیچھے لے جاتا ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کے جو ٹریولنگ ہے اس میں کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے؟ ملک سے باہر جاتے ہیں، آپ ایمبیسڈر ہوتے ہیں. تھک جاتا ہوں بہت، لیکن کیسا اچھا لگتا ہوگا جب جب میں بس سم ٹائمز جب میں بولتا ہوں کہ میں گھر میں بھی یا اپنے مینیجر سے کہ میں تھک گیا ہوں، تو موم کہتی ہیں کہ بہت پیار سے صدقہ ودقہ دیتی ہیں. پھر وہ بولتی ہیں کہ کیا انہی دنوں کے لیے تم نے دعائیں نہیں مانگی تھیں؟ تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یس بالکل کہ دعائیں انہی دنوں کے لیے مانگی تھی. لیکن انسانی باڈی ہے نا، اتنی ٹریولنگ سے پھر تھک بھی جاتا ہوں. اور سم ٹائم پھر اگر شو پر کوئی چیز پراپر نہ ہو تو ڈسٹرب بھی اس سے ہو جاتا ہے. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب بڑا اچھا چل رہا ہے، اور جتنا شکر ادا کریں وہ ٹھیک ہے. تو کہاں اب تک آپ کو موسیقی لے گئی؟ کس ملک میں؟ بہت زیادہ. میں مہینے میں 1-2 تو انٹرنیشنل ٹرپ لگتے ہی لگتے ہیں. اچھا. سب سے لمبا امریکہ کا ہوتا ہے. تو
امریکہ جب میں آؤں تو وہ پھر مجھے اپنا ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑتا ہے کہ بھئی مجھے خوب وہاں پہ اچھا پھر لمبی یہ ہے کہ پرفارمنس. اگر میں 1 یا 2 اسٹیٹ میں جاؤں تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کی لوکل فلائٹس اتنی لمبی ہو جاتی ہیں. یعنی میں شکاگو سے اگر ویگس جا رہا ہوں تو 8 9 10 گھنٹے اتنی فلائٹس، ہیوسٹن کی 4 5 گھنٹے کی، اور اس طرح سے ٹریولنگ میں تھکتے، پرفارمنس میں تو نہیں تھکتے ہوں گے، ادھر پرفارمنس تو میں انجوائے کرتے ہوں گے آپ. یس پرفارمنس میری کافی لمبی ہوتی ہے، اور میں کتنی دیر تک گاتا ہوں یہ تو پتہ نہیں میٹر کرتا ہے یا نہیں، بٹ لوگ بیٹھے رہتے ہیں یہ میٹر نہیں، کرتا ہے. میں نے بالکل آپ کی پرفارمنس خود اٹینڈ کی ہیں تو میں خود اس بات پہ تعجب کر رہی تھی کہ آپ اتنا، ایک تو تھکتے نہیں، انرجی آپ کی جو شروع میں پہلے سانگ سے لے کے آخری تک وہی انرجی رہتی ہے آپ کی، بلکہ آپ پورے جو کراؤڈ ہوتا ہے نا اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور آپ میں یہ بڑی خصوصیت ہے کہ آپ یہ بھانپ جاتے ہیں کہ کون سا سیگمنٹ آف دا کراؤڈ کس قسم کی موسیقی پسند کرتا ہے. آپ چینج کرتے ہیں اپنے جانر، میں نے یہ بھی دیکھا ہے. آپ سلو میں جاتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا فاسٹ والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ پھر ایک دم سے ایک مزیدار وہ دھوم والا گانا بجاتے ہیں، پھر آپ سلو پہ آتے ہیں کہ جی اچھا سینئر سٹیزنز ہیں، چلو ان کو یہ شاید پرانے گانے پسند ہوں گے. آپ اس چیز کا بہت خیال رکھتے گڈ ہیں، اسی لیے انالیسس آپ کے جو ہے نا پوری جو بیٹھا ہوتا ہے آپ کا، آپ کے کراؤڈ. مداح جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اٹھ نہیں سکتے. آپ کی پرفارمنس کے بیچ میں سے اٹھ کے کوئی جا نہیں سکتا جو موسیقی کا شوقین ہے. اچھا پھر اس میں ایک شاید اللہ کی برکت کے ساتھ یہ بھی ایک چیز ہے کہ میں اتنا یاد کبھی سامنے کتاب تو رکھ کے گاتا ہی نہیں، بالکل. سب زبانی گاتا ہوں، اور وہ اتنا اسٹرانگ جو ہوم ورک ہے اچھے بچوں کی طرح وہ بڑا کام آتا ہے کہ گیت گانے غزل بھنگڑا گدا قوالی ٹپا دوڑا ہاں سب کچھ یاد اتنا کچھ ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں چلی اور اس جاتی. کے علاوہ ایک عادل صاحب یہ چیز بھی ایک بہت زیادہ آپ کے فیور میں جاتی ہے کہ آپ کا جس طرح سے ایک ہوتا ہے نا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہاں پہ، بہت فرینڈلی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک سٹار ہوں، میں گانا گا رہا ہوں اب آپ سننے مجھے یا چلے جائیں. آپ ہر کسی کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ اتنے وہاں پولائٹ اور اتنے سویٹلی سب کو انوالو کرتے ہیں نا کہ وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بس گھر میں بیٹھے ہیں آپ کو ایسا سن رہے ہیں. نازیہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی طرح کا بھی کوئی ایٹیچیوڈ کسی احساس کمتری یا برتری کی نشانی ہوتی ہے انسان میں. جو انسان جتنا سنجیدہ ہوتا ہے وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی آدمی اتنا سنجیدہ ہو نہیں سکتا، اور اتنا سوچ سوچ کے جواب دینا اور اتنا ایکسنٹ بنانا، آواز بیسی کرنا یا یہ کرنا، یہ سب ایک نقلی پنا ہوتا ہے. اصل میں نارمل انسان جسے کوئی کمپلیکس نہ ہو، جس پر خدا کی بے بہا رحمتیں ہوں اور اتنی ساری زندگی دعائیں اتنی بھی ہوں معطر ہو تو اس میں ایٹیچیوڈ کیوں ہوگا؟ ہونا نہیں اس میں چاہیے. آپ ہنس کھیل کے زندگی گزاریں، کبھی اچھے لوگوں کو فراموش نہ کریں، اور برا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. سم ٹائم کسی لوگ سے آپ کی فریکوینسی نہیں ملتی تو آپ ان سے دور ہو جائیں، انسٹنٹ کہ آپ ان میں الزام تراشیاں کریں. ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے نہیں بنے ہوتے، کیونکہ ہر بندے کی پیدائش اس کے ایک ماحول میں ہوتی ہے، اس کی آبیاری ایک خاندان میں، ایک محلے میں، ایک کلاس میں ہوتی ہے. آپ دو لوگ بڑی مشکل سے مل سکتے ہیں بالکل جب ایسے ہے. تک آپ کے پاس فیملی کے بیسک نارمز نہ مل رہے ہوں، جہاں پر آپ کو جہاں پیدا. دیکھیے نا میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہم سے پیدا کرنے والے نے کبھی یہ پوچھا نہیں تھا کہ آپ مسلمان بنو گے یا ہندو بنو گے یا سکھ بنو گے یا مسلم. مطلب یہ ہمیں جس گھر میں ہم پیدا ہوئے وہی ہمارا مذہب ہو گیا. نمبر 1 تو یہ کہ اس بات کو بیس بنا کے کسی سے لڑنا کہ تم سکھ کیوں ہو تو تم مسلم کیوں ہو تو تم عیسائی کیوں ہو، تو کیونکہ یہ اس کی آپشن ہی نہیں تھی. اب دیکھنا کیا ہے کہ اس میں انسانیت کتنی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت ہر مذہب کا ایک حصہ ہے. ہمارے مذہب اسلام میں تو ساری ڈپینڈنسی پیار محبت اخوت بھائی چارہ اور محبت اس کی ہے. تو دوسرے مذاہب میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو نفرت کا درس دیا گیا ہے. یہ آگے بھی جتنے فقہ بنتے گئے انہوں نے یہاں تک انسانیت کو پہنچا دیا کہ کہیں کہیں آ کے وہ انسانوں کو مارنے بھی لگے کہ مذہب زندہ رہ جائے انسان رہے نہ انسان رہے نہ رہے. عادل صاحب بہت پیاری بات ہم کر رہے ہیں، ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے،
ابھی واپس آتے ہیں اور یہیں سے سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں اپنی بات کا. ٹھیک ہے جی ناظرین اسٹے ود اس. جی ناظرین ویلکم بیک. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل برقی صاحب اور ان کے ساتھ بہت ہی انٹلیکچوئل باتیں ہو رہی ہیں, تو امید ہے کہ آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے جتنا کہ میں انجوائے کر رہی ہوں. جی برقی صاحب, تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مذاہب نے بڑا اچھا لگ رہا دور کر دیتا ہے کئی دفعہ انسان. نہیں مذاہب نہیں, کچھ ایسے لوگ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جبراً مذہبی تعلیم دی جاتی ہے, کسی بھی وہ مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھیں, تو اس تعلیم میں ان کی تربیت کی کمی رہ جاتی ہے. وہ رٹے ہوئے طوطے کی طرح کتابوں میں درج صحیفے تو یاد کر لیتے ہیں, لیکن وہ بچے انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں. اور انسانیت سب سے اولین چیز ہے کسی بھی مذہب کا. کسی بھی مذہب, بلکہ کسی کا مذہب نہ بھی, عدیل صاحب میں کہتی ہوں کہ کوئی نہ مانے کسی بھی قدرت میں, لیکن انسانیت وہاں پہ بھی ہوتی ہے نا. ایک انسان کو انسان سمجھنا, ایک جاندار کو جاندار سمجھنا. میں تو یہاں تک کہوں گی آپ کو, آپ ایک پودے کے پتے توڑنا شروع کر دیں, آپ ایک بیچارے بے زبان جانور کو پتھر مارنا شروع کر دیں, یہ روایت اس کو پیاسا رکھیں یا اس کو ناپاک سمجھنا شروع کر دیں کہ اس نے یہ کیوں کیا, ہم اس کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی. ہمارے پروفٹ نے ایسی کوئی لائن ہمیں نہیں سکھائی کہ کسی سے نفرت کی جائے. ہمارے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ہماری اس کلچر میں اب میں دنیا دیکھتا ہوں تو وہاں پر جو لوگ کامیاب ہیں, جن پر خدا کی رحمتیں ہیں, وہ دیکھیں کوئی گاڈ کہے, کوئی رام کہے یا رحیم کہے, اصل میں وہ ایک خدا کو یاد کر رہا ہوتا ہے. نام کچھ بھی لے, لیکن وہ ایک ہی خدا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے. اور کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. مظفر وارثی صاحب کی یہ لائن نہایت عمدہ ہے, وہی خدا ہے, اسے ڈفرینٹ ناموں سے بلایا جاتا ہے. اب کیا ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو چلتے ہوئے کتے کو پتھر مار دینا, زہر دے کے سینکڑوں کتوں کو مار دینا. بھئی انہیں میں نے دوسرے مذہبوں میں دیکھا, جیسے انڈیا میں اسٹریٹ ڈاگز ہیں, تو یہ وہاں پر کارپوریشن کے لوگ آتے ہیں, انہیں انجیکشن لگا کے نس بندیاں کر دیتے ہیں انسٹیڈ کے اتنی ساری جانوں کو یوں مارا جائے. اور سڑکوں پر سر عام کسی جاندار کا اس طرح سے جان دینا, آپ معاشرے کو کتنا کروول بنا دیتے ہیں. بہت کروول ہے, لیکن اب ہیں ایسی ایسوسیشن اب ہو رہا ہے. آئی ایم ویری ہیپی کہ اب یہ کام ہو رہا ہے. اسپیشلی گدھوں کے ساتھ, ڈونکیز جو ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے, بہت ہی زیادتی. گھوڑوں کے ساتھ آپ اگر دیکھیں نا کہ وہ اگر ایک لو انکم بندے کا بیچارہ گھوڑا ہے تو اس کے زخم ہوتے ہیں, اور وہ سارا غصہ نکال رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. اتنی دفعہ میں نے روک کے گاڑی ایسے بابوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بابا جی اگر آپ کو جوت دیا جائے اس کی جگہ اور آپ کا گھوڑا آپ کو پیٹ رہا ہو اس طریقے سے بے رحمی سے, تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو بول بھی نہیں سکتا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ معاشرے سے ملنے والا ہر ظلم جو ہے یا بیویوں پہ نکال دیتے ہیں یا جانوروں پہ نکال دیتے ہیں. تو ان چیزوں میں بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. بڑی خوشی کی بات ہے آپ نے آج یہ بات کی, ورنہ جو بھی جوکس گردش کر رہے ہوتے ہیں ایون واٹس ایپ پہ, اس میں یہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ عورت بہت ہی بری. یہ ہنسنے ہنسانے میں اب بھی 10 چیزیں ایسی سنا دوں, لیکن ریئلٹی آف دا لائف کی میں بات کر رہا ہوں. اور مطلب اور اس میں یہ بھی ہم جینڈر کی بات نہ بھی کریں تو ایک انسان کی بات کریں تو اس میں بھی ہم یہی چیز دیکھیں گے کہ بدرجہ اتم اس میں انسانیت ہونی چاہیے. اچھا یہ بھی کتنی تکلیف کی بات ہے کہ آپ جب ایک رشتہ جوڑتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نبھانا ہی ہے. بھلے آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں, بھلے آپ گھر کے ماحول کو دوزخ بنا دیں, بھلے آپ دن رات لڑتے رہیں, وہ معصوم بچے جو آپ نے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کی تربیت شاید آپ کے سیپریٹ ہونے سے اتنی بری نہ ہو جتنی ساتھ رہنے سے آپ نے. مسئلہ پتہ ہے کیا عدیل صاحب کہاں پہ آ جاتا ہے؟ کاؤنسلنگ کی کمی ہے. کاؤنسلنگ یہاں پہ اگر آپ میرج پرابلمس کی بات کرتے ہیں تو کون سمجھاتا ہے؟ لڑکی کو تو
اوپر سے لے کے نیچے تک ہر خاتون اور بندے نے گھر کے سمجھانا ہے بیٹا تو گھر پرائے بساؤ، گھر جا رہی گھر ہو نا بساؤ۔ تو ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. اس کے پاس بیچاری کے پاس اتنا بڑا ایک دوسیہ تیار ہو جاتا ہے کہ یار میں نے یہ کرنا جب ہے تک زندگی موت کا سوال نہ ہو وہ گھر بیٹا نہیں لاش ہی چھوڑتی. نکلے وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے کتنی ہندوؤں کی غلط بات طرح. ہے. اب یہ بتائیں مجھے لڑکے کو کس نے کاؤنسل کیا؟ کوئی نہیں لڑکے کو سمجھاتا بیٹا یہ تمہارے لیے کیا اس کی حیثیت ہونی چاہیے, تم نے اپنے سسرال والوں کے ساتھ تم نے کیسے بیہیو کرنا ہے, تم نے بیلنس کیسے اسٹرائک کرنا ہے ماں اور بیوی میں اور بہنوں میں. آپ نہیں نازیہ, یہاں پہ ایک مزے کی بات ہمارے دیکھنے والے دوست بھی پسند کریں گے کہ آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ کس طرح سے ہم اپنے بیٹوں کی تربیت کرتے ہیں. بالکل. وہ کہے گا آج یہ کھانا کوئی بنایا, میں نے نہیں کھانا, بیوی آئے گی تو دیکھیں گے. آج میرے کپڑے نہیں صحیح استری ہوئے, بیوی آئے گی تو دیکھیں گے. یہ کام الٹا ہو گیا, کس نے کیا, بیوی آئے گی تو دیکھیں گے. یعنی آنے سے پہلے اس طرح تیار کر دیا جاتا ہے کہ تم نے ڈنڈا ہی پکڑ کے بیٹھنا ہے. اور دوسری طرف کیا ہے اس سوسائٹی میں, لڑکی کہہ رہی ہے میں اپنی فرینڈ کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہی ہوں, شادی ہوگی تو جانا, ہاں جی جو کچھ کرنا ہے مجھے مری جانا ہے, شادی ہوگی تو جانا. ارے یہ کپڑے کیسے سلوا لیے, شادی ہوگی تو پہننا. یہ میک اپ کر کے کہاں جا رہی ہو, شادی ہوگی تو کرنا. اسے ساری خوشیاں شادی کے بعد دکھائی جاتی ہیں اور لڑکے کو سارا ڈنڈا جو ہے وہ شادی کے بعد دکھایا, شادی ہوگی تو تمہیں. اب پہلے 1-2 سال بہت برے گزرتے ہیں. اگر تو جوائنٹ فیملی ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں جہاں بہت ہی عظیم ہوتی ہے, بہت ہی پیاری ہوتی ہے, وہاں فیملی میں کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹے کو تیار نہیں ہوتی ماننے میں. وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ ماں نہیں جو بیٹے کی ہر چیز کو معافی کرے گی. پتہ نہیں اندر کمرے میں ان کی کیا کنورسیشن ہے, وہ کس موڈ سے باہر آئے ہیں. ماں وہ باہر والا بہو کا موڈ نوٹ کرے گی, وہ یہ نہیں پوچھے گی کہ اندر کیا برا ہوا, اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, اس کی ذاتی اس کی رائٹس کہاں پہ جو ہیں. ماں یہ کہے گی تم نے کھانا اسے صحیح نہیں دیا, تم اس سے ٹھیک بات نہیں کر رہی. اب اس کے پیچھے اسی لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ بہویں جو ہیں وہ الگ ہونے کو ترجیح دینا شروع کر دیتی ہیں کہ واٹ ایور دا تھنگ, ہمیں بھلے کرائے پہ لے جاؤ یا چھوٹے گھر میں, ہم نے نہیں رہنا. کاؤنسلنگ وہی عزیز صاحب بات وہیں آ جاتی ہے کہ کوئی یہ نہیں پوچھتا, آپ صرف اپیرنس دیکھ اچھا کے. اس جنریشن کی نازیہ آپ کی بات صحیح, اس جنریشن میں بڑا ہیپی ہوں دوستو. اس جنریشن میں جو نئے ماں باپ اور نئے ساس سسر ہیں نا, آئی لو دیم. اتنی فرینڈلی ساس ہیں, اتنے سمجھنے والے اولاد کو پیرنٹس. وہ جو بیٹیاں باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھیں وہ سیاپے ختم ہو گئے ہیں. اب باپ خوشی سے بات کرتا ہے بیٹی سے, ہر مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہے بیٹی سے. یہ جو جھجک اور وہ دیوار ہے نا وہ گری ہے تو اب مزہ آنے لگا زندگی میں. اور پھر میں کہوں گا کہ اس جنریشن کی ساس آئی لو دیم, اتنی فرینڈلی اپنی بہوؤں کے ساتھ رہتی ہے, مزے میں. عزت کرو, عزت کرواؤ, نو ادر تھنگ. کیونکہ عزت جو ہے نا وہ مل نہیں جاتی ہے. آپ ایک وقت آتا ہے نا کہ آپ پیرنٹ سے بھی الگ ہونا شروع ہوتے ہیں تو عزت کروائی جاتی, بڑے عزت کرواتے ہیں تو چھوٹے عزت دیتے ہیں. مطلب یہ کسی کا حق اور کسی کا فرض نہیں ہے. ویری رائٹ. آپ اپنے گھر کے اپنے بچوں سے, اپنے ماں باپ سے یا اپنے بہن بھائیوں سے بدتمیزی پہ اتر آئے, دیکھتے ہیں آپ کی عزت کون کرتا ہے. اور عزت کروائے وہ جس سے کوئی کمپلیکس ہے کہ میری کسی نے عزت نہیں کی. خدا دو گے تو ملے گا. اندر سے اپنی اس کمپلیکس کو نکالیں. آپ میں وہی رہنا ہوتا ہے جو آپ ہیں. کوئی میری عزت کرے, یعنی اتنی محرومی ہے اندر, کوئی میری عزت کرے بھائی, کوئی میری. آپ ذرا اس نقطے کو کبھی نوٹ کسی نے کیا کہ تم میرے سے کیسے بات کر رہے ہو یا کر رہی ہو. یعنی مطلب اندر سے آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ دنیا ہی آپ کو ریکگنائز کرے کہ آپ بڑے ہیں. آپ اندر سے فیل کریں آپ خود کتنے عظیم ہیں. اس لیے کوئی آپ کو سلام کرے یا نہ کرے, چاہے آگے لا کے رکھے یا نہ رکھے, دعا یہ مانگیں کہ آپ اپنی ہیلدی باڈی کے ساتھ رہیں, بیٹھے رہیں جو بیٹھے ہیں. آپ کسی بھی عمر میں ہو, کتنا اچھا لگے آپ ہی چائے دیں, اللہ آپ کو چلتا پھرتا رکھے. انسٹیڈ کہ آپ معذور ہو کے بیٹھ جائیں, ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کسی کے اوپر اور بوجھ بن جائیں کسی کے اوپر. اور یہ بھی ہم بڑی زیادتیاں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اپنے جب بڑے سے کو ہم بٹھا دیتے ہیں نا, ایک کلاس میں نے دیکھی ہے کہ بیٹا کہتا ہے امی کو کھانا دیا تم نے, امی کو پانی دیا تم نے, امی کے کپڑے دیے تم نے. وہ ماں کو چار پائی پہ ایسا بٹھاتے ہیں کہ وہ بیچاری پھر قبروں میں جاتی ہے. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ چلتے پھرتے رکھنا چاہیے. ماں امی کو وہ اپنا ناشتہ خود بنائیں, وہ اپنے لانڈری اگر آرام سے ہلکے پھلکے کپڑے دھو سکتے ہیں سنک میں دھوئیں,
पौधों को देख लें, चलें फिरें, इतनी रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट का मेयार बहुत खतरनाक है कि आप उन्हें सिर्फ बेड के ऊपर बिठा दें और 3 टाइम ट्रे उनके आगे जाए और ना वो चलें ना वो फिरें, सिर्फ ब्लड प्रेशर उनका बढ़ता रहे, वो लड़ती रहे, सिर्फ वो बोले कुछ और ना करें। नहीं, आप बिल्कुल ये दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिकली हमारे जो जिस्म है वो मूवमेंट के लिए बने हैं। अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपकी हड्डियां वही है कि जो आम टर्मिनोलॉजी में आप देखिए बड़ों को आप कहते हैं जोड़ों की दर्द है, बेटे चला नहीं जाता, यही हमारी आंटियां, खालाएं, मासियां, फुफियां, ताइयां, चाचियां, माएं, बाप सब होते हैं जो भाग के काम कर रहे होते हैं। हमें क्या होता है कि जब हल्के हल्के वो कहते हैं मुझे थकावट, आप बैठ जाएं, आप काम ना करें, यहीं से हम गलत होते हैं। आप काम करें या ना करें, वॉक पे जरूर जाएं। आप अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो घर के अंदर ही चहलकदमी कर लीजिए। अच्छा देखिए, ये भी मजे की बात है कि ट्रेडमिल पे आपने चढ़ जाना है, ग्राउंड में वॉक के लिए चले जाना है। अगर यही दिल आप घर में भी लगा लें तो सीढ़ियां चढ़ना, काम करना, किचन में जाना, ये करना, वो करना, वो उतनी ही आपकी एक्टिविटीज जारी रहेगी। और नमाज नाज़िया सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। नमाज से अच्छी एक्सरसाइज ही नहीं, क्योंकि आपको दौरान वजू भी पता चल जाता है कि आपको आपके जिस्म में कहाँ कहाँ दर्द है, कौन सा हिस्सा स्टिफ हो रहा है और कहाँ दर्द। और फिर जब आप नियत करते हैं, रुकू में जाते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, फिर उठते हैं, वो पूरी एक्सरसाइज में आपको पता चल रहा होता है कि मेरे जिस्म में कहाँ कहाँ मुझे पेन हो रही है। और अगर आप रेगुलरली करते रहें तो आप फिट रहते हैं, ये जोड़ों वोड़ों का कोई दर्द नहीं होता। आप ये देख लें, आप सिर्फ ये देख लें कि मैं एक दिन ये एनालाइज कर रही थी कि जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स को यूज करते हैं, उनके टांगों के मसल्स बड़े स्ट्रांग रहते हैं एंड तक, चाहे वो बिल्कुल खातून ज़ईफ क्यों ना हो जाए। एक चलना और एक ये चीज की वजह से उनकी टांगें बड़ी स्ट्रांग रहती हैं, जो कि शहर वाले बुजुर्गों की नहीं रहती हैं, आदत नहीं रहती ना। और आप ये देखें कि फिर आप कितना भी पैसा कमा लें, जिंदगी की कितनी कंफर्ट आप अपने घर में ले आए, अगर आप फ्रेश नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो ना आपको वो खाने अच्छे लगते हैं, ना आपको वो गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, ना आपको कहीं जाना अच्छा लगता है, ना आपको वो कीमती पोशाक जो आप कभी विजुलाइज कर रहे होते हैं, आपको सब बेकार लग रहा होता है अगर ये बॉडी आपका साथ नहीं दे। और देखें, मैं तो ये कहते हैं दिल साहब, यहाँ पे दुनिया में रहते हुए आप अपनी बॉडी का ख्याल खुद रखते हैं। आपको जो भी बीमारी है उसका प्रिकॉशन ज्यादा बेहतर है क्योर से। आपको पता है ना आजकल ये है, या आपको पता है आपकी फैमिली टेंडेंसीज क्या हैं, आपकी फैमिली में कौन सी इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप क्यों नहीं एहतियात करते हैं? आप क्यों अपने ग़िज़ा से अपने जिस्म को क्यों नहीं सरसब्ज रखते हैं कि वो बीमारियां ना हो? अच्छा, मैंने वैसे आपको बताऊं, मैंने इंडिया में और अमेरिका, इंग्लैंड में 90 साल के हेल्दी लोग देखे, चलते हैं, काम करते हैं। हैरत होती है कि हमारे यहाँ तो 60-65 में ही बुढ़ापा ये अपनी किस्मत बना वे ऑफ लाइफ है। देखें, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप देखेंगे जो लोग जो हैं वो एक्टिव हैं, वो एंड तक भी एक्टिव रहेंगे। अभी पिछले दिनों मेरी किसी से बात हुई, पता चला कि वो मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, तो जाहिर है कि वही उम्र में होंगे, 80s में अभी होंगे वो। मेरे वालिद साहब की तो डेथ हो गई, लेकिन वो 80s में, तो उन्होंने ये कहा कि वो जाते हैं, अभी भी मार्केट जाते हैं, ड्राइव भी करते हैं, काम भी कर लेते हैं, हर जगह खुद इंडिपेंडेंट। अच्छा, फिर ये भी एक ये भी उज़र दिया जाता है, एक ये भी उज़र दिया जाता है कि दुखों ने मार दिया। भी हम तो वक्त से पहले बूढ़े हो गए, दुखों ने मार दिया कुछ लोग। हाँ, है ऐसा। यहाँ भी ईमान की कमजोरी है, बिल्कुल है। यहाँ भी ईमान की कमजोरी है कि तुमने दुखों को रोक क्यों बना लिया जिनका अजाला तुम नहीं कर सकते। जब तुम एक खुदा पे यकीन करते हो, तुम्हें पता है कि यहाँ तुम अपने हिस्से की गेम खेलने आए हो और फिर तुमने इस मिट्टी में वापस चले जाना है, उसने किसी और को तुम्हारी जगह भेजना है। तो इन दुखों को अपना नसीब क्यों बना लिया आप लोगों ने? यहाँ तक भी बल्कि आके अब देखें, ये हम जब ज़िंदगी गुजारते हैं आंखें खोल के तो बहुत चीज़ें खुद सीखते हैं। पीछे मैं किसी की फौतगी पे गया था जो बहुत तकलीफ दे मरहला होता है, हालांकि सब ने जाना है, सब ने जाना है। मेरा ईमान तो उस वक्त पक्का हुआ जब मैंने डैडी को अपने हाथों से कब्र में उतारा, तो उस दिन से मेरी दुनिया बदल गई। दूसरे दिन मैं बेड से नीचे पाँव नाज़िया नहीं रख रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था अब्बू उसके नीचे हैं, मैं पाँव यूँ रखूँ, मैं कौन, हाय नहीं नीचे इसके अब्बू हैं। तो ये फीलिंग, तो उसके बाद सोचने का जरिया बदला। भी मैं किसी की तरफ गया, सब मेरे भी आंसू आ रहे थे जाने वाले के लिए भी। तो उनकी जो लड़की की माँ थी, जो फौत हुए साहब, उनकी सास, वो रो रो के ये कह रही थी कि
میری بیٹی کی مریم کی پہاڑ سی زندگی کیسے گزرے گی، ہر عید پہ یہ تڑپے گی تمہارے لیے، ہر خوشی پہ تو یاد آئے گا اسے. تو مجھے خیال آیا کہ مریم کی گارنٹی کس نے دی ہے آنٹی؟ ہاں کہ ہر عید گزارے ہاں گی. وہ ہر عید، اگلے سانس کا تو پتہ نہیں ہے. آپ میں کتنی بے ایمانی کی کیفیت ہے. اور پھر مجھے خیال آیا کہ ہم جانے والے کے لیے اس قدر کیوں کر رہے ہیں جبکہ پتہ ہے کہ ابھی آپ بھی گئے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے کپ اٹھاتے ہیں اور وہی. بہت انسٹنسز ایسے ہیں. تو یہ بھی ایمان کی کمی ہے کہ رونا کہ کیا ہم نے ساری زندگی اسی دنیا میں رہنا ہے یہی اور جانے والا جو ہے یہ ہم میں سے نہیں تھا، یہ نہیں چلا تھا، گیا. چلا اب ہم نے تو ساری زندگی یہیں رہنا ہے. اب تو ہم لنڈن ٹرپ میں بھی اسے مس کریں گے اور مری کی سنو فال میں بھی اسے مس کریں گے. ارے نہیں بابا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی وہ چھپائی ہوئی بیڈ کے نیچے پڑیاں اور الماریوں میں کونوں میں زیورات اور پیسے جو جتنے چھپے چھپائے ہیں نا، یہ آپ کے مرنے کے سب بعد یہیں سب رہے. کھولیں گے، نکالیں گے. وہ کہیں گے ہاں یہ بھی پڑا، یہ بھی پڑا، یہ بھی اب پڑا. بانٹو اور ضائع کرو اور بانٹو اور پھینک ضائع دو. کرو. ٹائم ہوا ایک بریک کا. عادل صاحب واپس آتے ہیں، یہیں سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عادل برکی صاحب، جس کو آپ کوئی محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی تعارف کے آپ لوگ جانتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح، اور آئی ایم شیور کہ آپ ان کے گائیکی کے بہت بڑے مداح ہوں گے. تو عادل صاحب، ابھی تک ہم نے بہت سیریس باتیں کی اور ڈیفینیٹلی زندگی کا سچی باتیں نچوڑ، کی، ہاں سچی باتیں کی. زندگی کا نچوڑ ہے، ریالٹی ہے، اور ایک ایج آ جاتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کی ایج زیادہ ہے، مگر ایک ایج آ جاتی ہے جس میں انسان عقل آ جاتی نہیں کہہ رہی ہیں آپ کہ عقل آ نہیں جاتی. نہیں، ایج کے ساتھ عقل کا تعلق نہیں ہے. عقل کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو جو عقل ہے، وہی کہا نا کہ عقل آ گئی، سڑ کے ایج آ گئی. چلیں جی، عقل آ گئی. اور یہ کہ اینڈ ہم تھینک یو ویری مچ فار دس ہاٹ اینڈ کریمی کافی. بہت مزیدار. تھینک یو جی. تو اب یہ آپ کے تھوڑے سے آپ کے نا گانے کی طرف اب آتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پروگرام میں آئیں اور آپ ہمیں کچھ سنائیں گانا، نہیں. ہاں گانا میں آپ کو نا شاہ حسین کے کلام کی چند اشعار سناتا ہوں. یہ مطلب وہی ہیں جو میں نے اپنے امریکہ ٹرپ میں بھی سناتا ہوں سنس along. اور جنگل ڈھونڈے دے آج نہ ملے او لالنی مائنی میں کنوں اکھاں درد بچھوڑ دا حالنی مائنی میں کنوں اکھاں دکھاں دی روٹی سولاں دا سال آہی دا بالن بالنی مائنی میں کنوں اکھاں درد بچھوڑ دا حالنی.
किनू आखां माए नी मैं किनू आखां माए नी मैं जबरदस्त जबरदस्त। एक तो आपकी आवाज में इतना दर्द, सोज और गुदास, सो मच। और एक ये कलाम वैसे ही दिल के तारों ये को लाइन ही ऐसे आगे पूरा जाता है। कलाम भी पुरतासीर है, लेकिन ये इतनी लाइन जो है ना, माए नी मैं किन आखा दर्द, माए माँ के अलावा कोई समझने वाला भी तो नहीं होता। माँ और बाप दोनों की बात कर रहा हूँ। यही बात बाप को तो सुपीरियर कर देते रहे हैं ना हम लोग हर चीज में। माएँ भी बना देती हैं बाप को कि थोड़ा रोब रखा करें बच्चों पे, हंसा खेला। माँ के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होता है ना, बाप तो घर से बाहर रहता है, आप घर में होते हैं, आप घर में आते हैं, माँ मौजूद होती है, तो हर वक्त इंटरेक्शन अच्छा, बहुत है। उसके अलावा माँ के साथ आप लड़ भी लेते हैं, माँ के साथ आप रूठ भी लेते हैं, माँ के साथ आप शाउट भी कर लेते हैं। जब अपने सारे मौसमों से माँ आपके आशनाई हासिल कर लेती है, ये कह के भी तुम बदतमीज हो, तुम ये हो, तुम्हें तो इवन ये रिश्ते वो सब मिली मसाले बनते हैं, तो ये प्यार की हंडिया बनती ये है। बात सही है। बाप के साथ हम लड़ते नहीं, बाप के साथ हम शाउट नहीं करते। अदब बहुत रहता है हाँ, ना, वो एक अब वो डिस्टेंस डिस्टेंस ही हम रख लेते हैं ना। हालांकि मैं समझता हूँ कि जैसे वो कहते हैं पाई पाया दे दर्द वंडावण, पाई पाया दिया बावा बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, मावा ठंडियां छावां। सो बाप की छाया भी खुदा किसी के सर से ना उठाए, इतना उसने पूरी छतर छांव दे रखी होती है, प्रोटेक्शन होती और है, अपने ऊपर वो सब चीजें ले रहा होता है। वो इन फंड्स को जमा करने में, घर को चलाने के लिए किस तरह से दुनिया से डील करके घर आता है। और बहुत कम आप देखते होंगे हमारी जनरेशन के बाप को कि कभी उन्होंने जाके अपने लिए शॉपिंग की हो। ये हम ही कहते हैं अबू कपड़े ले लें, अबू सूट ले लें, या माँ ही ले आई तो ले आई कि ये ईद आ रही है या शादी आ रही है तो आपके लिए मैं ये लाई हूँ। यानी वो आदमी अपने पे तवज्जो देनी ही छोड़ देता है। और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उधर से पेरेंट्स की होती है, इधर से अपनी फैमिली फिर उसके मुंह से निकलने वाली सख्त या डांट को हम दिल पे लगा लें, कितनी नासमझी और कम नसीबी है। और फिर बहुत ही नसीबों वाले मैं समझता हूँ नाज़रीन वो लोग होते हैं जिन्हें ये हिदायत माँ बाप की ज़िंदगी में आ गई। मट्टी की ढेरियों पे तो रोते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा। ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खुश नसीबी है कि उनमें वो हयात हों और आपको अकल आ जाए और आप उनके मर्तबे को पहचान लें। और ये एक और बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात है जो कि मैं नाज़रीन को ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको अपने वालिदैन बुजुर्गी में मिले, क्योंकि आपके वालिदैन की खिदमत आपके ऊपर जिस तरह से फ़र्ज़ है वो शायद आप समझ ही नहीं सकते। और वो कितना बड़ा एक रुतबा है कि आप अपने माँ बाप की दुआएं ले सकते हैं। अच्छा, फिर देखें एक गैर मशरूत तौर पे आप बच्चों से ये कहते हैं आप मेरी खिदमत करेंगे, कभी नहीं वो समझेंगे। आप कुछ कहे बगैर उनके सामने अपने माँ बाप की खिदमत करें, लाशौरी तौर पे वो सीख जाएंगे कि इस तरह बड़ों से डील किया जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल है। बच्चा देखने से सीखता है, सुनने से कम से ज्यादा वो एक्शंस जो आप करते हैं उनसे वो सीखता है। बहुत सारे अल्फाज तो आपके समझता भी नहीं, लेकिन एक्शंस आपके जो हैं बच्चा अपनाता है। ना करते वो उसकी एक आदत बन जाती है। वेरी राइट। बहुत ठीक है। टूटे हुए बहुत सी शाखें देखी कि बहुत खिदमतगुजार पेरेंट्स। अच्छा, ये भी देखिए आज हम कितनी सोशल इश्यूज पे बात कर रहे हैं और इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। उस पर मुझे याद आया कि जब दो बंदों में नहीं बनती और आप सेपरेट हो जाते हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि कोई बुरा बाप था और कोई बुरी माँ थी। यहाँ पर आके आप नाइंसाफ़ी करते हैं और अपने लिए खुद कांटे बीजते हैं फ्यूचर के लिए। एक बुरा खामद हो सकता है, एक बुरी बीवी हो सकती है, एक माँ बुरी नहीं हो सकती, एक बाप बुरा नहीं हो सकता। अगर आप थोड़े से फराख दिल रहते हुए बच्चों के सामने उनकी माँ या बाप को बुरा मत कहा करें, क्योंकि आप लोगों में नहीं बनी और बात थी, आप अलग हो गए। उन बच्चों को ये जब कॉम्प्लेक्स आप दे देते हैं कि तुम्हारा बाप बुरा है या तुम्हारी माँ बुरी है,
تو اس کا بھگتنا بہت خوفناک شکلوں میں آتا ہے جب بچے اس سٹیج پر اس پہنچتے کی ہیں. پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے. پرسنالٹی خراب ان کی ہو جاتی پر ہے. تب کیا کریں عدیل صاحب؟ جیسے بہت سی یہاں پہ میں ان کی بات کروں گی جو مائیں ایک نارمل لینگویج میں جی میرا میاں پوڈری ہے، جی میرا میاں تو آتا ہی نہیں ہے، وہ تو بس شراب ہی پیتا ہے. وہ ایسے جو اسٹریٹا کے لوگ ہیں جہاں پہ وہ عورت نہ پڑھی لکھی ہے، نہ وہ کچھ اور کر سکتی ہے، وہ صرف گھروں میں کام کر کے اپنے بچے پالے گی، یہ ان طبقے کے باپ کو وہ کیسے اچھا کہے گی؟ ہاں نہیں اس طبقے میں مسائل اور ہیں. ان کی کاؤنسلنگ کسی اور شرائط پہ. بھائی وہاں باپ ماں تو وہاں پہ بھی وہی باپ رول ماں وہاں ہے نا. ہیں، لیکن جس وقت آپ روٹی ہی نہیں آپ کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے، خدا نہ یہ بھوک کسی کو دکھائے، بھوکے آدمی کا مذہب بھی کوئی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا یہ دوں، بات صحیح ہے. ایک بھوکا آدمی جب اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، اس کی صحت ہی اچھی نہیں ہے، تو وہ کسی رشتے میں بھی اچھا نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں اسی لیے کہ پہلے کسی آدمی کی بیسک ضرورت ضرور پوری کریں اس سے بیسٹ لینے کے لیے. اب واٹر کولر میں پانی ختم ہے تو آپ صرف ٹیب اور ٹوٹی دبانے سے کیا نکال لیں گے؟ تو پہلے تو ایک بیسک چیز ہے کہ ایک آدمی کے پاس اس کی بیسک ضروریات ہونی چاہیے جس کا حل ہونا چاہیے، سو دیٹ وہ اس قابل ہو کہ اسے سمجھ آئے کہ انسانیت کیا ہے اور میرے حقوق و فرائض کیا ہیں. جس بس وہ طبقے تو کی آپ ہاں بات کر رہے بالکل ہیں یہ بہت پسا ہوا طبقہ ہے. بہت. یہاں پر عورتوں سے وہ کمائی کرتے ہیں اور جب ان کے پاس خود کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو وہ پاؤڈر پینا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر وہاں پہ دہشت گردی گھر کے اندر ہی بچوں کے سامنے ہی ماں کی جو ماں کی، ہو اور رہی ہوتی ہے. یہ ان کی وہیں سے کاؤنسلنگ ضروری ہے شروع سے، کہ جب یہ بٹے سٹے کی شادیاں ہوئے کرتے تو ہیں. یہ وٹا سٹا یہاں سے نہ میرے خیال میں ابالش کر دیا جائے، کیونکہ یہ بالکل آپ اگر اسلام کریں تو اس کی روح سے بھی یہ ہمارا اسلام یہ بالکل اجازت، ناظرین میں بتاؤں، شرطوں پہ ہمارا شادی نہیں ہو اسلام یہ سکتی اجازت نہیں دیتا. وٹے اور لا سٹے الہ کی. الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ماشاءاللہ اپنے قرآن کو نہ صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ جو بالکل دنیاوی تعلیم سے بے بہرہ لوگ آپ کو اسلامی تعلیمات دیتے ہیں، ان کے پیچھے بالکل نہ لگیں. آنکھیں کھول کے اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر چیز کا حل اس کے اندر موجود ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دیہات میں کوئی مولوی جو کوئی دنیاوی تعلیم ہے نہیں، رٹا ہوا اس نے عربی کو یاد کر لیا اور نہ اس کے پاس ان باتوں کی تاثیر ہے، لے دے کے اس نے سارا مذہب عورت کے پردے کے اوپر رکھ دیا لا کے، اپنی آزادی 4 شادیوں پہ لے گئے. دس از ناٹ دا مذہب بھائی. ہمارے مذہب میں ہر ایک کے حقوق و فرائض کی تفصیل درج ہے. جہاں عورت کی اگر پردے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہاں مرد کی آنکھ کی شرم کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اگر آپ کو کوئی نہیں اچھا لگ رہا تو آپ اپنی آنکھوں کی پاکیزگی قائم رکھیں. اتنا کچا آپ کا ایمان اور دل تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے یا اس نے سلیو لیس پہنا ہوا تو آپ اتنے باملے ہو جائیں گے کہ آپ کا مذہب اور دین اور نیت ہی خراب ہو جائے گی. دس از ناٹ دا وے. آپ اپنے آپ کو مستند رکھیں، پکا رکھیں. اور یہ میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جسے آپ نے چھیڑا. ہمارے ہاں طبقاتی تقسیم بھی تو بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ. اور اس کا میچ ہم پھر یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے اور اس سے. جیسے اب آپ دن کا حال دیکھتے ہیں، ہاروسکوپ دیکھتے ہیں، آپ کا دن کیسے گزرے گا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو بیچارہ جھاڑو دے رہا ہے اور گٹر صاف کر رہا ہے اس کے لیے یہ دن کیسا ہے اور وہ آج کیسے راج کرے. ستارہ تو آپ کا بھی وہی ہے اور اس کا بھی وہی ہے، اور وہ ایک ہی دن گزاریں گے. ساری آدھی دنیا ایک ہی جیسا گزاری ہے. وہی کسی نے یہی بڑی اچھی بات کہی تھی، ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے، تو وہ کہنے لگے کہ نام میں بہت لوگ زور دیتے ہیں کہ جی نام ایسا ہو اور نام ایسا ہو. تو نام تو ایک وہی بات ہے کہ عام بہت مفلس انسان کا بھی وہی ہوگا، ایک بادشاہ کا بھی شاید وہی ہوگا، لیکن قسمت تو الگ الگ بنائی گئی ہے. ناموں میں نہیں ہے کہ آپ نام کے پیچھے پڑتے ہیں جی یہ نام ہوگا تو میرا بچہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا بڑے ہو کے. میں تو یہ کہتا ہوں نازیہ، آج کے شو میں جو ایک لب لباب ہے ایک اتنی اچھی کنورسیشن کا، وہ میں اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہوئے آپ کو یہ میسج دینا چاہوں گا دوستو کہ آپ زمانہ نہیں بدل سکتے، نہ بدلیں. آپ اپنی ذمہ کے 2-3 لوگ لے لیں جن کی آپ نے تربیت کرنی ہے. آپ اپنے گھر کو، بڑے گھر ہونا، بڑے گارڈن ہونا، چلیں وہاں مالی ہیں یہ ہے وہ. اگر آپ کے چھوٹے گھر بھی ہیں کوئی بات نہیں، باہر چھوٹی سی جگہ پہ پودے لگائیں، پھول لگائیں، باسکٹ لگائیں، اپنے حصے کی صفائی کریں، اپنے حصے کی ایمانداری سے فرض کی ادائیگی کریں. صفائی نصف ایمان بھی ہے. اور کتنے چھوٹے گھر ہوں یا کیسے بھی ہوں،
اگر صاف ستھرے ہوں، سلیقہ طریقہ ان میں ہو تو ان کا کچھ کہنا نہیں. ابھی پیچھے نازیہ میں نا امی جان کے کہنے پر ایک ہم ان کے پرانے رشتہ داروں کے گھر گیا، تو وہ مزنگ کا علاقہ ہے لاہور میں، اور ریگل سینما کے پاس وہ جگہ ہے. تو وہ کوئی پارٹیشن سے پہلے کے گھر تھے، 4 منزلہ. میں اس گھر میں گیا تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں. کیا فلورنگ تھی، ایسے خوبصورت نقش و نگار والی ٹائلیں، چھتیں. اچھا، اور سب سے امپریسو جو چیز تھی، موم ان کی کوئی مالی معاونت کے لیے گئی تھی، وہ ان کی لگتے تھے کوئی رشتے، لیکن میں نے کہا کہ ان کا سلیقہ طریقے کو سلام ہے. وہ جو بوا جی تھیں، انہوں نے وائٹ کلر کا غرارہ پہنا ہوا تھا، بے داغ، بے داغ. اچھا. گھر میں فرنیچر تو پتہ نہیں اچھا تھا یا برا تھا، لیکن مجھے تو سفید رنگ کے اچھاڑ نظر آئے. اچھا. نیچے وائٹ چاندنی بچھی ہوئی تھی، پتہ نہیں اس کے نیچے ایرانی غلیچہ تھا یا پھٹی ہوئی دری تھی، لیکن وائٹ کلر کی چاندنی گاؤ تکیوں کے ساتھ رکھی ہوئی. اچھا. کھانا ایک ہی سالن آیا، لیکن 2-3 چٹنیوں کے ساتھ جس صفائی سے رومالوں میں لپیٹی ہوئی روٹیاں اور کرینے کے ساتھ پانی، اور ہاتھ میں ان کے کپڑا وہ ساتھ میں رکھ کے صاف بھی کریں. میں ان کے گھر سے اٹھ کے چھت پر چلا گیا، میں پھرتا رہا اور میں نے کہا کہ واہ، یہ خاندانیت ہوتی ہے. بھلے آج سلیقہ نظر آتا ہے کہ گھر سے جانے کو میرا دل نہیں کر رہا، اور گھر میں پینٹ کے ڈبوں کو، دوسرے ڈبوں کو پینٹ کر کے جس طرح پودے لگائے ہوئے تھے. کوئی کچی جگہ نہ گلی میں تھی نہ گھر میں تھی، لیکن انہوں نے جس طرح سے روغن کے ڈبوں کو، دوسرے ڈبوں کو اچھی طرح سے پینٹ کر کے پودے لگائے ہوئے تھے، اور پودوں میں پھول بھی تھے اور ہرے بھرے بھی لگتا تھا. ان کی سپٹنگ بھی وہ کرتے ہیں، کوئی خشک پتا نظر نہیں آ رہا تھا. ٹو ہیپی کہ کتنی کرینہ، کتنا سلیقہ ہے اس گھر میں. پیار سے سینچ رہے ہیں گھر کو، ہے نا. اور رہنے کا بھی مزہ اور کرینے کا بھی مزہ. اس میں اس گھر میں اور اس گھر میں کتنا فرق ہے، جو ہر چیز بازار سے خریدی اور سجا دی، اور ایک ایک چیز کو جس طرح انہوں نے پیار سے رکھا، پینٹ کیا، بنایا. تو یقیناً اس میں کتنا پیار اور خلوص ہے اس گھر کے اندر. ہاں. سو میں بتاؤں کہ ہر چیز پیسے کی زیادتی پر ہی نہ چھوڑ دیا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں اگر ہم خود بھی اٹھا لیں تو زندگی بڑی خوبصورت بہت. اور اسی طرح مصروف رہیں گے تو گھر سے پیار بھی ہوگا. پیار بھی ہوگا. اور آپ کے گھر میں جو کام والی بائیاں آتی ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ کئی تو پیشہ ور چورنیاں ہوتی ہیں جو اپنے فارغ گھر میں بیٹھے ہوئے مردوں کو کہتی ہیں بی بی دا زیور ادھر پہ ہے اور وہ ادھر پڑا ہے. بالکل ایسے بھی ہے. یہ مکار ان سے تو ہوشیار ہیں. اور کچھ مظلوم ہوتی ہیں جن کی چوری کا معیار پتی، تھوڑی سی چینی، کوئی انڈے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ انہیں دیکھ لیا کریں تو یہ آپ کی اپنی انسانیت ہے کہ آپ انہیں کیا سزا دیں گے. کہاں آپ انہیں سلوٹ کرتے ہیں جو ملک کو بیچ کے کھا گئے، اور کہاں آپ میں نے یہ واقعہ دیکھا نا نازیہ کچھ عرصہ پہلے کہ ایک نوکرانی کو، اس کی بیٹی کو سوسائٹی کے گیٹ پر تذلیل کی جا رہی تھی، اور شاؤٹ ہو رہا تھا چور اور یہ اور وہ. تو میں نے جا کے دیکھا تو اس جو تھی وہ اپنی قمیض میں چھپا کے ایک دوپٹہ لے کے جا رہی تھی، اور تھیلے میں اس کے جتنی چیزیں نکلی وہ کھانے ڈالنے تھیں. یہ تھا وہ تھا. گھر میں بھوک تھی نا. ہاں. اور میں اتنا میری آنکھ بھر آئی. میں نے کہا ٹھیک ہے چوری ہر لیول پر بری ہے، لیکن یہ چوری ہے. ایک تو میں نے کہا اس سے تم میرے سے پیسے لو اور اپنے گھر میں راشن ڈلواؤ، اور کبھی چوری نہ کرنا، تمہیں ضرورت ہو تو لے لینا. اور میں نے باقیوں کو مڑ کے کہا کہ یہ جو بھی تھا کھانا کہتے جو ہم نے اسے کھانا کھلایا. میں نے کہا آپ نے اس کا پیٹ بھر دیا، اس کے بچوں کا نہیں بھرا ہوگا نا. بالکل وہ ماں تھی، وہ اپنے بچوں کے لیے ضرورت وہ تھی چوری. جو آپ میں نے کہا یہ چور نہیں ہے. کھانے کی چیزیں چرانے والے کو چور نہ کہیں. اور میں نے کہا خدارا اپنے ضمیروں کو دیکھیں. ان چوروں کی بات کریں جن سے ملنے کے لیے آپ پروٹوکول لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. ان چوروں کی بات کریں جو ملک کا نصیب بھی کھا گئے. آج بھی آپ صاحب کر کے ان سے بات کرتے ہیں. اگر وہ آپ کے محلے میں آ جائیں تو آپ سیلفیاں ان کے ساتھ بنوائیں. اور اس لیول کے لوگوں کو آپ چور کہہ کے اور کمینہ کہہ کے ان کی تذلیل کر رہے ہیں، جنہوں نے صرف اپنے بچوں کے لیے. میں نے کہا نو، یہ شرم کا مقام ہے. انہیں
ان کے گھروں میں انسٹنٹ کہ آپ صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہوئے راشن لگا دیں، انہیں سڑکوں پہ ذلیل مت کریں اس طرح سے. بالکل بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں ہماری، اور آج ہم نے بہت سارے سوشل ایشوز کو اٹھایا اور بہت ساری چیزوں کو میرے خیال میں ہم نے انڈر لائن کیا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں. اور اب وقت ختم ہوا ہے پروگرام کا، افسوس کے ساتھ، ورنہ تو ہم اپنی باتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں. جاتے جاتے 2 لائنیں سناتا ہوں بابا بلے شاہ کی، آج کے پروگرام کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہیں کہ یاد رکھیے. میں ایک اور اچھی چیز آپ کو جاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے حج نہیں کیا تو آپ بخشے نہیں جائیں گے. وہ خدا ہے، وہ محلے کا چودھری یا کوئی وزیر نہیں ہے، وہ نیت جانتا ہے. یہ نہیں کہ آپ چوری کریں، کسی کا پیٹ کاٹیں اور حج کریں اور آپ بخشے جائیں گے. اور ایک غریب آدمی کے پاس گھر چلانے کو پیسہ نہیں تو وہ لاکھوں روپیہ کہاں سے لے کر آئے گا حج کرنے کے لیے؟ اس کا حج اس کی نیت کے ساتھ یہیں پر ہی ہے. مکے گیا گل مکدی نہیں، مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 جمعے پڑھ آئیے، گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 غوطے کھائیے، گیا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 پنڈ پڑھائیے. گل کیسے مکتی ہے؟ بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدو مینوں دلوں مکائیے، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، او کدی من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑنے مندر مسیتاں، او کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، اینے روز شیطان نال لڑنے، او کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا، جیڑا کر بیٹھا اونوں پھڑیا ہی نہیں. جے رب ملدا ناتیاں توتیاں، ملدا ڈڈو مچھیاں، جے رب ملدا جنگل بیلے، ملدا گاواں مجھیاں، جے رب ملدا مندر مسیتی، ملدا چام چرٹھیاں. بلے شاہ بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا نیتاں جنہاں دیاں سچیاں. مطلب سب نچوڑ ہے، یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے. بہت خوبصورت، بہت حسین، بہت اچھا. تھینک یو سو مچ نازیہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا، اتنی اچھی کنورسیشنز ہوئیں. اور ویسے بھی آپ کے اس ٹی وی میں میں جتنی دفعہ 1-2 دفعہ آیا ہوں تو مجھے بہت ہی اچھا لگا، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں اور آپ کا چینل اور ترقی کرے اور محبتوں کا یہ سفر چلتا رہے. بہت بہت شکریہ. اور ہمارے لیے آنر تھا کہ آپ آئے اور آپ دوبارہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. تھینک یو ویری مچ. اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی بڑی کامیابیاں دے، اور جو آپ کے دل کی مرادیں ہیں، جو آپ کی ابھی رہ گئی ہیں، ذرا سی بھی کہیں کمی، تو اللہ تعالیٰ سب پوری کرے. آمین. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا ہمارا یہ پروگرام، اور اس آخری بات کے ساتھ کہ ہم نے بہت ساری باتیں سوشلی ٹچ کی اور آپ نے فالو کی ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ نے اس سے سیکھا بھی ہوگا، اسے مانا بھی ہوگا. ایک آخری بات یہ
کہ کہیں میں نے پڑھا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اس کو بھی دیں جو حقدار نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے جس کے آپ حقدار نہیں ہیں، اور اس کو بھی دیں جس کا حق ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے تمام حقوق کو پورا کرے۔ تو اس کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔